بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹڈی دل اگلی خطرناک عالمی وبا، آج کا ہمارا یہ موضوع ہے۔ یہ موضوع بہت سے لوگوں کے لیے نیا اور حیران کن ہوگا، مگر حقائق بہت بھیانک ہیں۔ ٹڈی دل ایک خاموش قاتل، ایک بدترین دہشت گرد تنظیم کی طرح پاکستان میں داخل ہو چکا ہے۔ لاکھوں ایکڑ کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ پہلے عالمی وبا کرونا کے نام سے، پھر طویل لاک ڈاؤن نے غربت میں اضافہ اور بے روزگاری، اور پھر پاکستان خوراک کے ایک شدید بحران کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ آج ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ اب کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شاید آپ کے لیے یہ بریکنگ نیوز ہو کہ پاکستان میں ٹڈی دل کا اس قدر شدید حملہ ہو چکا ہے کہ پاکستان نے ریاستی سطح پہ اس حوالے سے 1 فروری 2020 میں ہی ایمرجنسی کا اعلان کر کے ٹڈی دل کے خلاف ریاستی جنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ صوبہ خیبر پختونخوا نے 29 جنوری 2020 کو صوبائی سطح کی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ ریاستی سطح کی ایمرجنسی انتہائی اقدام ہوتا ہے جو نیشنل لیول کے کرائسس ہی میں اٹھایا جاتا ہے۔ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان پہ یہ ٹڈی دل حملہ کس قدر بھیانک اور خطرناک ہے۔ کرونا وائرس از خود نوٹس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے بھی سپریم کورٹ کو اس ٹڈی دل وبا کے حوالے سے آگاہ کیا، جس پہ سپریم کورٹ نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ٹڈی دل کیا ہے؟ یہ ٹڈیوں کی ایک مخصوص قسم ہے جو شدید سبزہ خور ہوتی ہے۔ ٹڈیوں کی 7000 اقسام میں سے 20 جدید شکل کی سبزی خور ہیں۔ یہ ٹڈی دل اپنی ساخت، شکل اور رنگ تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور جیسے جیسے ان کو خوراک ملتی جاتی ہے یہ مزید طاقتور، خطرناک اور بھیانک ہوتے جاتے ہیں، اور جہاں جہاں سے گزرتے ہیں فصلوں اور سبز درختوں اور چراگاہوں کا صفایا کر کے تباہ و برباد کر کے رکھ جاتے ہیں۔ ٹڈی دل کی تعداد میں اضافہ بھی بھیانک شرح سے ہوتا ہے۔ ایک مادہ ایک دن میں 1000 انڈے دیتی ہے، اور نمی میسر آ جائے تو ان میں سے سینکڑوں انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں، جو ٹڈی دل کی پہلے سے موجود فوج ظفر موج میں مزید لاکھوں کا روزانہ کی بنیاد پہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹڈی دل کو دور سے آتے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گرد کا کوئی خطرناک طوفان یا گہرے سیاہ بادل آگے بڑھ رہے ہوں۔ نئے ٹڈی دل میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ یہ زہریلے پودے اور پتے بھی کھا جاتا ہے، اور اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا، جو کہ اس کو مزید خطرناک بنا دیتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ ٹڈی دل ایک دن میں 90 میل سے زیادہ کا سفر بآسانی طے کر سکتی ہے، اور فصلوں کو چٹ کرتی جاتی ہے۔ یہ دانے دار فصلوں مثلا گندم، مکئی، باجرہ، چاول، چنا، دالوں، پھلدار درختوں کی سخت ترین دشمن ہے، جو کہ انسانی خوراک کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1 مربع کلومیٹر میں پھیلا ٹڈی دل لشکر تقریباً 35,000 انسانوں کی خوراک ایک دن میں چٹ کر جاتا ہے۔ آپ اسی سے اس وبا کے بھیانک پن کا اندازہ لگا لیجئے۔ اب آتے ہیں اس اہم سوال کی طرف کہ یہ موجودہ وبا کب اور کیسے پھوٹی۔ بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ خطہ عرب میں ربع الخالی کے علاقے میں 2 عدد سائیکلونز آنے کے باعث ٹڈی دل کو پانی اور نمی میسر آئے، جس کے باعث اس کی افزائش میں انتہائی تیزی سے اضافہ ہوا، اور محض چند ماہ میں کروڑوں اربوں ٹڈی دل جمع ہو گئے، اور جیسے ہی موسم گرم ہوا انہوں نے یمن اور عمان کی جانب ہجرت کر دی اور ایران کے راستے پاکستان، جبکہ دوسری طرف افریقہ تک جا پہنچے۔ یہ تو وہ سرکاری کہانی ہے جو سنائی جا رہی ہے، مگر خود ٹڈی دل ماہرین حیران ہیں کہ کروڑوں اربوں ٹڈی دل کی افزائش ربع الخالی جیسے صحرا میں اس قدر تیزی سے کیسے ہوئی، جبکہ وہاں سبزہ بھی نہیں ہے۔ جب آزاد ماہرین نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یمن کے بارڈر کے ساتھ ربع الخالی کے صحرا میں انتہائی دور دراز اور ناقابل رسائی علاقے میں ایک خفیہ امریکی فوجی بیس ہے، جس میں ڈرونز کا علاقائی اڈا بھی ہے، جو یمن میں ڈرون حملوں اور نگرانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو 2011 میں بنایا گیا۔ یہ بات بھی ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ چھوٹے جہازوں اور ڈرونز کو مصنوعی بارش برسانے کے لیے عرصہ دراز سے استعمال کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ بات بعید از قیاس نہیں کہ امریکہ نے افریقہ، ایران، صومالیہ، سوڈان،
پاکستان میں زرعی اجناس کو نقصان پہنچانے اور شدید زرعی بحران پیدا کر کے خوراک کی کمی کا شکار کرنے کی کوشش کی ہو۔ مصنوعی سائیکلون، نمی اور مصنوعی بارش سے وہاں ٹڈی دل کی ایسی نسل کی افزائش کی گئی جو تیزی سے بڑھتے ہیں۔ جہاں سے ٹڈی دل وبا پھوٹی، آزاد ماہرین بھی وہاں سے ان لشکروں کے نکلنے پہ حیران ہیں۔ لہٰذا وہاں امریکی خفیہ فوجی بیس اور ڈرونز کی موجودگی کانسپریسی تھیوری کو تقویت دیتی ہے۔ یاد رہے کہ ٹڈی دل کی تیاری کوئی نئی بات نہیں۔ فصلوں کے لیے نقصان دہ حشرات الارض کو کھانے کے لیے اور دیگر ٹڈیوں کی بڑے پیمانے پہ لیبارٹری میں تیاری اوپن سیکرٹ ہے، جو عام گوگل سرچ سے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ عالمی اشرافیہ خوراک کی سپلائی کو اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتی ہے، تاکہ جہاں ایک طرف وہ لوگوں کو جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ لوگوں کو کھلا سکیں، وہیں عالم انسانی کو اپنا محتاج بھی بنا سکیں۔ چنانچہ ایسے ٹڈی دل حملوں کے بعد بڑے پیمانے پہ فصلوں اور زرعی زمینوں پہ خطرناک کیمیکلز کا سپرے کروایا جائے گا، اور فضا سے بھی جہازوں کے ذریعے کیمیکل سپرے کیا جائے گا، جو بظاہر تو ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے ہوگا، مگر اس کا اہم مقصد نیچرل فصلوں اور بیجوں کی تباہی اور زمینوں کی زرخیزی میں کمی ہوگا، جس کے بعد جینیٹیکلی موڈیفائڈ بیجوں کے استعمال پہ ہی زور دیا جائے گا، جبکہ زیادہ اجناس ملٹی نیشنل کمپنیوں سے خریدی جانے لگیں گی۔ یہ وبا اب تک جن ممالک کو شدید متاثر کر چکی ہے، ان میں پاکستان سارے فہرست ہے۔ دیگر ممالک میں صومالیہ، ایتھوپیا، یوگنڈا، سوڈان، یمن، سعودی عرب، ایران اور بھارت شامل ہیں۔ تاہم پاکستان میں اس کا حملہ سب سے سخت ہے۔ بھارت نے اس وبا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو تعاون کی درخواست بھی کر دی ہے، کیونکہ بھارت بھی اس سے شدید متاثر ہو رہا ہے۔ ماہرین موجودہ ٹڈی دل حملے کو کورونا کے بعد ایک نئی اور خطرناک عالمی وبا قرار دے کر خبردار کر رہے ہیں کہ اگر بر وقت اس کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالی گئی تو خوراک کا ایک عالمی بحران پیدا ہو سکتا ہے، جس سے لاکھوں لوگوں کی جان جا سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اس عالمی ٹڈی دل وبا کے باعث عالمی سطح کے خوراک بحران کی پیشگوئی کر دی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران اس وبا سے شدید متاثر ہوں گے۔ پاکستان میں حالیہ ٹڈی دل حملے سے نقصان کا تخمینہ پاکستانی ماہرین کے مطابق 205 ارب روپے ہو سکتا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے ادارے FAO کے مطابق پاکستان میں فصل ربی کا نقصان 353 ارب روپے جبکہ خریف کا نقصان 464 ارب روپے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا کل دفاعی بجٹ 1200 ارب ہوتا ہے، جبکہ محض ٹڈی دل سے ہونے والا نقصان 800 ارب سے زائد ہے، جس سے معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ اعداد و شمار ڈان نیوز نے 11 مئی کو فراہم کیے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ساری صورتحال کے پیش نظر کیا کیا جائے، کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے بطور ایک مسلمان۔ اس عالمی وبا کو اللہ کا عذاب قرار دیا جائے، ہمارے انفرادی و اجتماعی گناہوں کی سزا گردانا جائے، مسلمانوں پہ آزمائش یا کوئی عالمی سازش سمجھا جائے، یہ ایک قدرتی فینومینون بہر صورت ضرورت اس امر کی ہے کہ عالم اسلام کی عموماً اور پاکستان کی زرعی یونیورسٹیوں میں خصوصاً جنگی بنیادوں پہ اس حوالے سے تحقیق کی جائے اور ٹڈی دل سے نجات کے طریقوں پہ غور کر کے ایسا لاہ عمل اپنایا جائے کہ جس سے کم نقصان ہو، اور سائنسدانوں کے ساتھ مل کے ایسا سپرے تیار کیا جائے جس سے فصلوں اور زمین کی زرخیزی کو قطعاً نقصان نہ پہنچے۔ جن عالمی اداروں کے مشورے پہ یہ سپرے کیا جائے، اس سپرے کو اپنی لیبارٹریوں میں مکمل تحقیق کے ساتھ چیک کیا جائے اور اس کے مضر اثرات یا سائیڈ ایفیکٹس سامنے آنے پہ نہ صرف وہ کیمیکل استعمال نہ کیا جائے بلکہ ایسے کیمیکل بنانے والوں پر ہر جانے کا دعویٰ بھی کیا جائے اور عالمی فورمز پہ اس حوالے سے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جائے۔ اس سلسلے میں آزاد عالمی ماہرین اور زراعت کے شعبے میں ترقی یافتہ اسلامی ممالک کے ماہرین سے بھی مدد اور مشاورت لی جائے۔ پاکستان جو کہ پہلے ہی خوراک کی شدید کمی کا شکار ہے، اس وبا کا ہرگز متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں 70 سال پہلے ٹڈی دل کا یہ بدترین حملہ ہے۔ کراچی میں گزشتہ 70 سال جبکہ پنجاب اور KP میں نقصانات کا گزشتہ 25 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ آخر پر اگر آپ کو ہمارا سوشل پروگرام پسند آیا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ کیسے؟ کہ کمنٹس میں آپ اس حوالے سے ضرور کمنٹس کریں، اپنی رائے دیں اور چینل سبسکرائب کریں۔
ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اس سے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسلام آباد سے ایڈوکیٹ قاسم اقبال جلالی کے شکریہ کے ساتھ اجازت علی چشتی اور معاون ساتھی کیسر عباس کو اجازت دیجیے۔ ملیں گے ایک نئے سوشل سیگمنٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر آفت سے محفوظ رکھے اور آپ سلامت رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔